بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ وضو کے چند مسائل بیان ہوں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، ہر انسان کو ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز، کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھیں وہ اس صورت میں بہت سخت گناہ گار ہوتا ہے اور اس کو وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور جو ہے اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گی۔ اور اگر وضو نہ ہو تو سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ جو قرآن پاک میں سجدہ تلاوت آتا ہے وہاں بھی اس کو وضو کر کے سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا، اور قرآن عظیم کو چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ بغیر وضو کیے قرآن کریم کو، قرآن عظیم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ان چیزوں کے لیے یعنی نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اس کے بعد طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا اگر کوئی بندہ طواف کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ بغیر وضو کے ہے، اس کا وضو نہیں ہے تو آپ اس کے لیے وضو کر لینا واجب ہے۔ اب اس کے بعد جن چیزوں کے لیے وضو کر لینا سنت ہے ان چیزوں کا بیان ہے کہ غسل جنابت سے پہلے اگر کوئی بندہ جنبی ہے، غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، تو اب اگر وہ غسل کر رہا ہے تو غسل سے پہلے جو ہے وضو کر لینا، جیسا نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ایسا کر لینا سنت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جنبی ہے، ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں اگر وہ کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے تو اس کو بھی کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے اور سونے سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے۔ اور اذان کہنے کے لیے اور اقامت کہنے کے لیے، ان دونوں کے لیے بھی وضو کر لینا سنت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے بھی اذان یا اقامت کہہ دیتا تو اذان و اقامت ہو جائے گی، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے بھی وضو کر لینا سنت ہے۔ اور وقوف عرفہ یہ حج میں ہوتا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے بھی وضو کر لینا سنت ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ اور آگے جو بیان ہے وہ ان چیزوں کا ہے کہ جن کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ سب سے پہلے سونے کے لیے، اگر کوئی بندہ سونا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور سونے کے بعد یعنی اگر سو کے اٹھا ہے تو اس ٹائم بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور میت کو نہلانے کے بعد، یعنی میت کو اگر کسی بندے نے غسل دیا یا غسل دینے میں اس نے کسی قسم کی مدد کی یا نہلانے میں کسی بھی قسم کا ساتھ دیا تو اس کو بھی غسل دینے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور میت کو اٹھانے کے بعد یعنی کندھا دینے کے لیے میت کو، تو اس کے بعد بھی نماز جنازہ سے پہلے یا کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور جماع کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور جب غصہ آ جائے اس وقت بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ زبانی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، لیکن اگر دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہے اور قرآن پاک کو چھو کے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو وضو کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ حدیث پاک یا علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے پڑھنا یا پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور کوئی بھی دینی کتاب چھونے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے بعد، گالی دینے کے بعد، کوئی بھی برا لفظ منہ سے نکالنے، دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔